بیمار اس لائق نہیں ہوتا ہے کہ اسے نفرت دیا جائے. بیمار محبت کا پیاسا ہوتا ہے. آپ اسے محبت دیجیے, اسے سمجھائیے. آج آپ کے درمیان اس علاقے میں اس لیے آنا ہوا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی, کسی بھی ملک کی خوشحالی, کسی بھی محلے کی خوشحالی اس بات میں ہے کہ اس علاقے کے نوجوان, اس علاقے کے لوگ اور اس علاقے کا سماج برائیوں سے پاک ہو اور برائیوں سے صاف ہو. آپ جانتے ہیں کہ ایک اچھا سماج اسی وقت صحت مند ہو سکتا ہے جب وہاں کے نوجوان اور اس علاقے کے لوگ اچھے ہوں. اچھائی ایک محلے میں, ایک سماج میں آتی ہے جب وہاں کے لوگ برائیوں سے پاک ہوں, نشے سے پاک ہوں اور ہر طرح کی ایسی بیماریوں سے پاک ہوں جو بیماریاں نظر بھی آنے والی ہیں. بہت سی بیماریاں تو ایسی ہیں جس کو ہم اور آپ بیماری سمجھتے ہیں اور اس بیماری کا علاج کرتے ہیں. جب کسی بیمار کو اپنی بیماری کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنی بیماری کا علاج کراتا ہے. کسی کو بخار اور سردی ہو جائے, نزلہ اور زکام ہو جائے, پیٹ اور کان میں درد ہو جائے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے بیماری ہے اور بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں, ہمارے سماج میں ایک بیماری بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور وہ بیماری نشے کی بیماری ہے. نشہ ایک ایسی بیماری اور ایسی برائی ہے جو پورے کے پورے سماج کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. جس سماج کے اندر نشے کی بیماری آ جائے, جو سماج نشے کی برائی میں پڑ جائے, اس سماج کے اندر چوریاں بھی بڑھ جاتی ہیں, اس سماج میں ڈاکہ ڈالنے والے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں, اس سماج کی لڑکیاں بھی, ان کی عزت بھی باقی نہیں رہ جاتی, اس سماج کے بوڑھوں کا بھی احترام نہیں رہ پاتا, اس سماج کے والدین بھی اپنے بچوں سے پریشان ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں, اگر ہمیں اپنے سماج کو درست کرنا ہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سماج کو نشے کی بیماری سے پاک کریں. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارے سماج میں 12 سے 15 سال کے لڑکے جن کی عمر ان کے اسکول جانے کی ہوتی ہے, جن کے ہاتھوں میں کتاب اور ہونا چاہیے, آج وہ بچے بھی نشے کی بیماریوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ ایسے ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں, استعمال کرتے ہیں ایسے ٹیبلٹ جس کی وجہ سے ایسے خطرناک نشے کی بیماری میں پڑ جاتے ہیں جو نہ صرف ان کے سارے آرگنز کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے بلکہ ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے. 12-15 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, لیکن ایسی عمر کے بچے ہمارے ملک میں تقریباً 3 کروڑ کے بچے ایسے ہیں جو 14-15 سال کی عمر کے بچے ہیں اور وہ نشہ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جب یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں, تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, تو پھر سماج کے اندر اور ساری برائیوں کے شکار ہو جاتے ہیں. یہی بچے گھر کو لوٹنے والے, گھر کو برباد کرنے والے بن جاتے ہیں. جب ان کے ماں باپ نے ان بچوں کو جنا تھا تو ان کی ماں نے کتنی پیار اور محبت سے ان بچوں کے آنکھوں میں اپنے مستقبل کا خواب دیکھا تھا. یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں, ان کی ماں اور باپ کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ یہ بچے ہمارے بڑھاپے کے سہارا بنیں گے, لیکن یہی بچے اپنے ماں باپ کو خون کا آنسو رلاتے ہیں اور ان کے ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسے بچوں کے ہونے سے نہ ہونا ہی بہتر تھا. آج ہمارے یہ بچے نہ ہوتے تو یہ ہمارے لیے زیادہ عافیت کی بات ہوتی. میرے دوستو, اگر نوجوان کی سمت اور ان کا رخ صحیح ہوگا تو ملک کا رخ صحیح ہوگا. لیکن جس سماج کے نوجوان نشے کی بیماری میں پڑیں گے, نشے کی برائیوں میں پڑیں گے, تو وہ یہ صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں, اپنے ماں باپ کو بھی برباد کرنے والے ہو جاتے ہیں, اپنی بہنوں کی بھی عزت لوٹنے والے ہو جاتے ہیں. جس گھر کے اندر جس گھر کا نوجوان نشہ لیتا ہے اس گھر کی لڑکیوں کی عزت بھی تار تار ہو جاتی ہے اور اس گھر کو سماج میں ایک برے گھر سے لوگ جاننے لگتے ہیں. میرے دوستو, اگر ہمیں اپنے سماج کو نشے سے پاک کرنا ہے تو اس کے لیے مہم چلانی ہوگی, اس کے لیے کونسلنگ کرنی ہوگی,
اس کے لیے چوراہوں پہ اور ہوٹلوں میں جو بچے اپنے آپ کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ان کو سمجھانا اور بتانا ہوگا کہ تمہاری زندگی اگر صحیح راستے پہ جائے گی تو تم نہ صرف اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لاؤ گے بلکہ اپنے سماج کی غربت کو بھی ختم کرو گے، اپنے گھر میں بھی دولت لے کر آؤ گے، اپنے سماج سے غریبی کو مٹاؤ گے، اپنے گھر میں بھی خوشحالی لاؤ گے، اپنے سماج میں بھی خوشحالی لاؤ گے۔ میرے دوستو، جب یہی نوجوان جب نشے کی بیماری میں لگے رہتے ہیں تو وہ اپنی بیویوں پر اور بچوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ ان کی بیوی جو گھر کے اندر آئی ہے وہ صبح سے شام تک اس بات کے انتظار میں رہتی ہے کہ میرا شوہر کمانے گیا ہے، جب وہ شام میں آئے گا تو وہ 4 پیسے لے کر آئے گا۔ وہ خوشی کے ساتھ انتظار اپنے شوہر کا کرتی ہے، لیکن ایسے ظالم اور شرابی شوہر جب گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے بیویوں کو مارتے اور پیٹتے ہیں اور وہ اپنے بچوں پہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ یہ سماج، جس سماج کے اندر نشے کی بیماری ہوتی ہے، اس سماج سے بڑا کوئی ظالم سماج نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے بچوں کو بھی بچائیے، اپنے نوجوانوں کو بھی بچائیے اور اپنے سماج کو نشے کی بیماری سے پاک کیجیے۔ حیرت کی بات ہے، یہ ہاتھ اور پیر جس خدا نے، جس پروردگار نے بنائے ہیں، یہ اس لیے نہیں بنائے ہیں کہ آپ اسے برباد کریں، آپ اس پر ظلم کریں۔ ان ہاتھوں پہ اور اس چہرے پہ، اس زبان پہ اور ان آنکھوں پہ ظلم کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ آپ نشہ لے کر اپنے آرگنز کو برباد کر ڈالیں۔ آج دیکھیے کینسر کی بیماری جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف نشہ ایک ایسا مرض ہے جو بہت تیزی کے ساتھ بلڈ کینسر کی طرف اور اسی طرح سے دانتوں کا کینسر، گلے کا کینسر اور اس طرح سے ایک نوجوان جو اپنے گھر میں خوشی کا ذریعہ بن سکتا تھا، جو اچھے 25-30 سال کے اندر جنازے اٹھ رہے ہیں، ختم ہو جا رہے ہیں لوگ، ان کی بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں اور ماں باپ کے لیے جو بچے سہارا بننے والے تھے وہ ماں باپ ایسے ہی آس لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ سماج کدھر جا رہا ہے۔ اگر اپنے سماج کو آپ کو درست کرنا ہے تو اپنے آپ کو بھی درست کیجیے، اپنے محلے کو بھی درست کیجیے، اپنے علاقے کو بھی صحیح کیجیے۔ تلاش کیجیے کہ آپ کے محلے میں اگر کوئی نشہ لینے والا ہے اس نوجوان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، بتائیے، اور جو لڑکے نشے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں ان کے قدم کو روکیے۔ آپ کا ایک قدم آگے بڑھ کر جو نشے کی بیماری سے اور برائیوں سے روکنے والا ہوگا، یہ پورے سماج کو صحیح سمت کی طرف لے جانے والا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم آپ کے پاس یہ درد لے کر آئے ہیں کہ جو درد ہمارے پاس ہے اس درد کا آپ بھی حصہ بن جائیے، اس فکر کا آپ بھی حصہ بن جائیے اور اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو نشے کی بیماری سے پاک کیجیے، اس کے لیے فکر کیجیے۔ آخری بات میں آپ سے یہ کہہ کے جاؤں گا کہ دیکھیے، کوئی بیمار جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اس کو نفرت کی نگاہ سے مت دیکھیے۔ ایک بیمار کو نفرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ بیمار اس لائق نہیں ہوتا ہے کہ اسے نفرت دیا جائے۔ بیمار محبت کا پیاسا ہوتا ہے۔ آپ اسے محبت دیجیے، اسے سمجھائیے، اس کی کاؤنسلنگ کیجیے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی فکر سے، آپ کے درد سے، آپ کے پیار سے، آپ کے محبت سے اگر کوئی نشے کا بیمار اور نشے کا اور جو ہے نشے کی برائی میں مبتلا شخص اگر اپنے اس برائی کو چھوڑ دے تو یہ آپ کے لیے بڑے ثواب کی بات ہوگی، بڑے اجر کی بات ہوگی اور اپنے سماج کو سدھارنے کی طرف ایک اچھا قدم ہوگا۔ بس انہی باتوں پر اس امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس فکر کا اور اس مہم کا اور اس جو ہے کوشش کا حصہ بنیں گے۔ بس انہی باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں آنے کا، ان باتوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔